उन दिनों मेरी उम्र 14-15 बरस थी। 10वीं की तालबा थी। हमारे घर का माहौल निहायत पाकीज़ा और साफ़ सुथरा था। मुझको ज़माने की कुछ खबर ना थी। वालिदा ने मेरी इस तरह हिफाजत की थी जैसे कोई कांच के बर्तन की करता है। उन दिनों ना तो सेल फ़ोन थे और ना मोबाइल, यहाँ तक कि हमारे घर टीवी भी ना था। अखबार अलबत्ता ज़रूर आता था, लेकिन रसायल भी देखभाल कर मंगवाए जाते थे। मेरी माँ खुद सौम व सलात की पाबंद थीं और मुझे भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत डाली थी। गर्ज उन्होंने किसी तरह भी मेरे जहन को भटकने ना दिया। कहती थीं, जैसे लड़की के जिस्म की हुर्मत होती है, इसी तरह उसके ख्यालात और सोचों की भी असमत व हुर्मत होती है। बुरी लड़कियों की दोस्ती से बचना चाहिए कि जिनकी बातें जहन को परागंदा कर देती हैं। वो मुझे ऐसी लड़कियों के पास बैठने ना देती थी जिनके बारे में उनको शक होता कि उनके तौर अतवार ठीक नहीं हैं। माँ ने हर कदम पर मेरी रहनुमाई की, मुझे फजूलियात से दूर रखा। यही वजह थी कि मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ रहता था और क्लास में अव्वल आती थी। वालिद साहब सैर तफरी के दिलदादा थे। वो हमको हर हफ्ते घुमाने फिराने ले जाते। हम करीबी रिश्तेदारों के घर जाते और लंबी छुट्टियों में अब्बू को हिमरी, सवात और दीगर इसी तरह के खूबसूरत और सेहत अफजा मकामात की सैर कराते थे। सहेलियां बनाने पर पाबंदी ना थी, लेकिन मेरी सहेलियां क्लास की हद तक थीं। हर लड़की अपने मिजाज और रफ्तार तबा के लिहाज से ही सहेलियां बनाती है, और ये भी सच है कि इंसान अपने दोस्तों से ही पहचाना जाता है। मेरी भी 2 हम जमायत लड़कियों से दोस्ती थी। वालिदा उनसे मिलकर मुतमईन थी। उनके घर का माहौल भी हमारे घर जैसा पाकीज़ा था। अम्मी एहतियात करती थी कि मेरी बेटी बुरी लड़कियों के साथ मेल जोल ना बढ़ा ले जो मेरे साफ़ सुथरे ख्यालात को मैला कर दें। कहते हैं ना, कभी कभी जब किसी शय की हिफाजत ज़्यादा की जाए तो उसके खो जाने का डर भी ज़्यादा होता है। जैसे कांच के नाजुक बर्तन को बहुत एहतियात बरतने के बावजूद ठेस पहुंच जाने का अंदेशा रहता है। तभी बच्चियों की माएँ उनको किसी और के घर अकेले छोड़ने से डरती हैं। अम्मी तायरा आंटी को ऐसा ना समझती थीं। वो उनकी पुरानी क्लास फेलो थी और जब तक कॉलेज में उनका साथ रहा, अम्मी ने उनको साफ़ सुथरे ख्यालात व किरदार का ही पाया था। उन दिनों मेरे सालाना इम्तिहान होने वाले थे और पर्चे शुरू होने में 2 दिन बाकी थे जब ये बुरी खबर मिली कि अब्बू जान का रावलपिंडी जाते हुए हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनकर अम्मी घबरा गईं। पिंडी से वालिद साहब के एक दोस्त ने इतला दी थी, जिन्होंने उनको ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने हिदायत की, आप फ़ौरन आ जाइए, हबीब साहब शदीद ज़ख्मी हैं और आपका यहाँ होना ज़रूरी है। ऐसा वक्त भी आ जाता है, बामरे मजबूरी औलाद किसी के सपुर्द करना पड़ती है। इम्तिहान के बायस मैं अम्मी के साथ ना जा सकती थी और वो परेशान बैठी थी कि मदिया को कहाँ छोड़ कर जाऊँ ताकि ये पर्चे दे सके और तालीमी साल ज़ाया ना हो जाए। एतबार की जगह तो नाना का घर था, लेकिन ननिहाल और ददियाल सभी मुल्तान में थे और हम लाहौर में थे। वो इसी परेशानी में मुब्तला थीं कि ताहिरा आंटी आ गईं। वो हमारा पत्ता ढूंढती हुई एक मुद्दत बाद आई थी। अम्मी ने बताया कि मेरे शौहर को हादसे में शदीद चोटें आई हैं, वो बेहोश हैं और मुझे अभी रावलपिंडी रवाना होना है। मगर मसला मदिया का है, उसके परसों से पर्चे शुरू हैं। मैट्रिक का सालाना इम्तिहान है। मैं इसे कहाँ छोड़ूं और किसके हवाले करूं? ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है मदीहा। बेटी को मेरे पास ठहरा सकती हो। मैं इसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। इस परेशानी के वक्त दोस्त ही तो काम आते हैं। तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम्हें शायद खबर ना हो कि मुद्दत हुई मेरे शौहर बैरून मुल्क चले गए, फिर वापस नहीं लौटे। मैं अपनी सास के साथ अकेली रहती हूँ। उनका हाल ही में इंतकाल हो गया है। अब घर में मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे घर कोई मर्द नहीं है। कभी कभार भाईजान आकर खैरियत मालूम कर लेते हैं। पड़ोसी अच्छे हैं और वो मेरा ख्याल रखते हैं। उन्हीं के सहारे रह लेती हूँ। उस वक्त अम्मी का सारा ध्यान अपने शौहर की तरफ लगा था।
بولی، ٹھیک ہے طاہرہ، ہم 4 سال کالج میں ساتھ پڑھتے رہے ہیں، تم میری بہنوں جیسی ہو، میں مدیحہ کو تمہارے پاس چھوڑے جاتی ہوں، انشاءاللہ حبیب کی حالت سنبھلتے ہی لوٹ آؤں گی۔ ابھی میرا دل نہیں مان رہا کہ ان کو اکیلا چھوڑوں، جانے کس حال میں ہیں۔ غرض امی کو طاہرہ آنٹی کا سہارا مل گیا اور وہ مجھے ان کے سپرد کر کے خود ڈرائیور کے ہمراہ راولپنڈی روانہ ہوں گی۔ میں طاہرہ آنٹی کے گھر اپنے کالج یونیفارم، چند جوڑے اور کتابیں لائی تھیں۔ میرا بھی ذہن از حد پریشان تھا۔ صد شکر کہ سال بھر ٹھیک طرح سے پڑھا تھا اور سالانہ امتحان کے پرچوں کے لیے میری پوری تیاری تھی، ورنہ ابو کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر میں پرچے نہ دے پاتی۔ آنٹی طاہرہ نے میرا بہت خیال رکھا، کھانے پینے اور پڑھنے کا ہر طرح سے دھیان رکھتی تھی، لیکن 2 دن بعد ہی مجھے اس گھر میں ایسے تجربے ہوئے کہ میرے شفاف خیالات گدلے ہو گئے اور میری معصومیت ہکا بکا رہ گئی۔ یوں کہنا چاہیے کہ میرے ذہن کے اندر ایسا زلزلہ آیا کہ میری شخصیت پارا پارا ہو گئی۔ جب میں آنٹی کے گھر آئی تو انہوں نے پوچھا، بیٹی تم اکیلے کمرے میں سو گی یا میرے ساتھ؟ میں نے کہا، آنٹی آپ کے کمرے میں، اکیلے مجھے ڈر لگے گا۔ کہنے لگی، ہاں بیٹی ٹھیک کہتی ہو، نئی جگہ سے ڈر تو لگے گا۔ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں بچی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے نہ چھوڑوں گی۔ کالج پرچے دلانے بھی خود چھوڑنے اور لینے جاؤں گی، تم فکر مت کرو، تم میرے کمرے میں میرے ساتھ سو گی۔ ان کے کمرے میں ایک ڈبل بیڈ پڑا تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا پلنگ تھا۔ انہوں نے پلنگ پر میرا بستر لگا دیا اور پلنگ کو اپنے بیڈ کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہنے لگی، اب تو نہیں ڈرو گی نا؟ دن کو میں پڑھتی رہی اور رات کو اطمینان سے سو گئی، کیونکہ آنٹی طاہرہ پاس لیٹی تھی۔ یوں 2 روز ٹھیک ٹھاک گزرے، لیکن تیسرے دن شام کو میں نے دیکھا کہ آنٹی کے گھر ایک شخص آیا ہے جس کا انہوں نے بہت تپاک سے استقبال کیا اور اس کے لیے عمدہ کھانا نہایت توجہ سے بنایا۔ ہم تینوں نے ایک ہی میز پر رات کا کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران آنٹی نے اس شخص سے کہا، مجید یہ میری سہیلی کی بیٹی ہے، کچھ دن میرے پاس رہے گی، تم کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مجھ کو ایک بچی سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک رہے۔ آنٹی نے امی کو بتا دیا تھا کہ ان کا شوہر مدت پہلے ان کو چھوڑ کر جا چکا ہے، وہ اکیلی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تبھی میں نے سمجھا کہ یہ آدمی یا تو آنٹی کا بھائی ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار۔ رات کو آنٹی نے دوبارہ سوال کیا، مدیحہ اگر میں تمہارا بستر ساتھ والے کمرے میں لگا دوں تو تم کو ڈر تو نہیں لگے گا؟ ہاں آنٹی ڈر لگے گا، میں آپ کے پاس ہی سوؤں گی۔ میں نے اس پلنگ کی طرف اشارہ کیا جو ان کے ڈبل بیڈ سے لگا ہوا تھا۔ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم تو جلدی سو جاتی ہو، میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ سو میں اسی بستر پر سونے کو لیٹ گئی جو آنٹی نے میرے لیے لگا دیا تھا۔ آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلی تو کمرے میں مجھ کو اپنے اور آنٹی کے علاوہ کسی تیسرے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یقیناً یہ وہی شخص تھا جس کو آنٹی نے مجید کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سخت وحشت ہوئی کہ مجید اس کمرے میں کیوں ہے، جبکہ اس کو تو دوسرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھ کو یہ سوچ کر بے حد غصہ آیا اور میری نیند اچٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور میں نے منہ پر چادر لی ہوئی تھی، پھر بھی میرے کان جیسے میری آنکھیں بن گئے۔ مجھے ان دونوں کی بدبودار سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے کہا، آنٹی مجھے نیند نہیں آ رہی، بتی جلا دیجیے۔ گڑیا تم چپ کر کے سو جاؤ اور ہم کو بھی سونے دو۔ انہوں نے میری بات کو سنی انسنی کر کے کہا، جب ایک کروٹ پر نیند نہ آئے تو دوسری کروٹ لے لو، خود بخود نیند آ جائے گی اور سکون سے سو جاؤ گی۔ صبح تمہارا پرچہ ہے اور جلدی اٹھنا ہے، اسی واسطے تو تمہارے انکل مجید کو بلایا ہے کہ یہ ہم کو اپنی گاڑی پر کالج لے جائیں گے۔ ناچار ان کی طرف سے میں نے کروٹ لی، مگر نیند کہاں، میری تو نیند اڑ گئی تھی۔ گھر سے دوری، امی اور ابو سے جدائی اور کمرے میں ایسا سمجھ نہ آنے والا پراسرار سا ماحول کہ جیسے آسیب دبے پاؤں چل پھر رہے ہوں۔ اوپر سے آنٹی کے بیڈ روم میں اندھیرے کا مکمل راج تھا۔ میں نے کانوں پر چادر لپیٹ لی، پھر بھی مجھ کو اندھیروں کی زبان کچھ کچھ سنائی دیتی رہی۔ دعا کرنے لگی،
اے اللہ میرے امی ابو کو سلامت رکھ اور جلد وہ مجھے لینے آ جائیں۔ میں نے تو کبھی دن میں بھی اپنے والدین کو آپس میں بے تکلفی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، کجا کہ یہ شب کی گنگی سرگوشیاں۔ امی کو آنے میں 10-15 دن لگ گئے، اور جب وہ مجھے لینے آئیں تو میں ذہنی طور پر بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ انہوں نے بھی میری اس تبدیلی کو محسوس کیا اور کہنے لگیں، طاہرہ میری بیٹی مجھے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ وہ بولی، ہاں میرے پاس رہ کر بہت سمجھدار ہو گئی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، بچیوں کو کبھی نہ کبھی تو زندگی کی حقیقتوں کا علم ہونا ہی ہوتا ہے۔ مجید دراصل میرے شوہر ہیں اور ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ فی الحال شادی کو خفیہ رکھا ہوا ہے کیونکہ میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ اس کے بعد میں امی کے ساتھ چلی گئی، لیکن یہ 15 دن مجھ کو 15 برس لگ رہے تھے۔ کاش میں امی کو بتا سکتی کہ میں ان 15 دنوں میں 15 برس عمر میں بڑی ہو گئی ہوں۔ امی ابو سے جدا رہ کر کسی کے گھر گزارے وہ دن گویا میرے لیے سہانے روح تھے۔ ان دنوں نے میری سوچوں اور شخصیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی، ان بیتے دنوں کی بھیانک سرگوشیوں نے مجھ کو سوچوں کی دلدل میں ہی دھکیلے رکھا، تبھی بمشکل FA پاس کر سکی۔ والدہ نے دیکھا کہ پڑھائی سے مدیہ کا جی اچاٹ ہو گیا ہے تو خالہ سے شادی کی تاریخ لے لی۔ میری منگنی خالہ زاد سے طے تھی۔ انہی دنوں حماد انجینئرنگ کر کے آئے تھے اور ابھی ان کی ملازمت نہ ہوئی تھی، لیکن امی نے سمجھداری سے بروقت فیصلہ کیا اور مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر کا کر دیا، کیونکہ میں ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ والدہ بھانپ گئیں کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہوں تو اب دوسری بات سوچنا بیکار ہے۔ اپنے گھر کی ہو کر بے شک مجھے سکون ملا۔ خالہ بھی ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ ملتان میں بیاہ کر آئی تو تمام رشتہ دار کزن لڑکیاں مجھ سے ملنے آئیں اور مبارکباد کہتی، مگر ان میں سے اکثر کہتی تھی، مدیہ تمہاری شادی میں آنٹی نے بہت جلدی سے کام لیا ہے، کم از کم گریجویشن تو کرنے دیتی۔ تب میں ان کو یہی جواب دیتی کہ انہوں نے جو بہتر سمجھا کیا، مجھ کو امی سے گلہ نہیں ہے، گریجویشن تو میں شادی کے بعد بھی کر لوں گی۔ اچھا ہوا ہے کہ اپنے گھر کی ہو گئی ہوں اور میرے والدین وقت سے اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ تاہم میں نے اس بات کو ضرور گرہ میں باندھ لیا کہ کبھی اپنی اولاد کو اکیلے کسی کے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پر بیٹی ذات کو۔ اگر عزت و آبرو سلامت رہے تو خیالات کی دنیا ضرور میلی ہو سکتی ہے۔